السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نکاح اور شادی یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سنت ملت کہتے ہیں اس کو۔ ہر نبی کے یہاں یہ چیزیں رہی، ہمارے نبی نے بھی کی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دنیا کو جو ہے چلاتا ہے۔ جوڑے اللہ کے یہاں مقرر ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، لیکن جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے دیتا ہے۔ نکاح اور شادی جو ہے صرف کھیل کود کے لیے نہیں، یہ کھیل کود میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کھلونا ہوتے ہیں، یہ کھلونا ہے، صرف اس کے لیے نہیں، اس کے لیے اچھی نسلیں نکلنا، اچھے بچے پیدا ہونا، دیندار بچے پیدا ہونا، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں مختصر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے اور نکاح پڑھا لیں گے بچے کا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ احمد بھائی، آ جاؤ، اللہ آپ کو شفا دے، بس وہیں رکھو ان کو، وہیں رکھو، بس بس بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، لیکن کیسے ہوتی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے، اور حضور کے مجلس میں بیٹھ کر یہ فرمایا، حضور نے دیکھا کہ بھی ان کے کپڑے کے اوپر کچھ یعنی عطر کے داغ، اس زمانے میں دلہا جو ہوتے تھے وہ زعفران لگاتے تھے یا ایسا عطر لگاتے تھے جس سے کپڑے پر دھبا نظر آ گئے، پیلا، تو سمجھ لو کہ یہ دلہا ہے۔ وہ آ کر بیٹھے اور لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تم نے شادی کر لی؟ فرمایا ہاں، نبی ہے، مسجد نبی میں ہے، لیکن حضور کو خبر نہیں کی کیونکہ مشغول ہے اپنے کام کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ پھر آپ نے جملہ کہا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت جابر نے جب شادی کی تو ان کے والد شہید ہو گئے تھے احد میں، اور ان کی 9 بہنیں تھیں حضرت جابر کی، ایک بھائی، 9 بہنیں اور ایک بھائی اور باپ نہیں، کتنا مجاہدہ ہوگا، اور 9 کے 9 بہنوں کی جو شادیاں کروانی ہیں، اور اکیلا ایک جابر۔ حضور باپ کا انتقال ہو گیا، ان کا شہید ہو گئے، احد میں بھی شہید ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن یہ بتاؤ کنواری سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے سیبہ سے کیا، بڑی عمر والی سے کیا۔ ارے تو کنوارا ہے، بھی کنواری سے کرتا، وہ تجھے خوش رکھتی، تو اسے خوش رکھتا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضرت میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں میری بہنوں کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ میں ایسی عورت لایا ہوں جو میری بہنوں کی بھی تربیت کرے۔ چنانچہ ان کی بہنوں کی وہ بیوی نے تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ سب کے نکاح ہو گئے، سادگی ہوتی تھی۔ اس لیے ہمارے یہاں شادی میں ایک سادگی مطلوب ہے۔ دوسرا، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی کہا ہے۔ ماں باپ کے رشتے کو عزت دی ہے، نشانی نہیں کہا۔ بھائی بھائی کا رشتہ اسے نشانی نہیں کہا۔ نشانی کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو نشانی کہتے ہیں۔ مثلا آسمان، یہ نشانی ہے ہماری، دیکھو سب دیکھتے ہیں اس کو۔ زمین یہ ہماری نشانی، پہاڑ یہ ہماری نشانی، سمندر یہ ہماری نشانی ہے۔ تو رشتوں میں میاں بیوی
جو رشتے کو نشانی کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنس سے پیدا کیا. ایک انسان نہیں شادی کر رہی. یہ نہیں کہ گدھے کی شادی انسان سے ہو رہی ہے، یہ نہیں. ایک ہی جنس انسان. دوسرا آپس میں ہم نے محبتیں ڈالی دلوں کے اندر. تو میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی چیز کہتا ہوں، بنیادی پوائنٹ ایک دوسرے کو نبھا کے چلنا. دوربین سے یہ رشتہ نہیں دیکھا جاتا. بعض لوگ دوربین سے دیکھتے ہیں نا، تو ہم کہتا کہ کہیں چھیتارا منما کنو موبائل تو فون بیچاری بھی فون ملے گا کنو ہوتا موبائل. میں نے کہے چلو نمبر بتاؤ. یہ ساری چیزیں بدگمانیوں کی ہوتی ہیں. یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. کچھ نہیں. آدمی ایک دوسرے کو لے کے چلے، ایک دوسرے کو موبائل چیک نہیں کرنا. میں تو کہتا ہوں میاں اپنی بیوی کا موبائل چیک نہیں کرے اور بیوی اپنے میاں کا موبائل چیک نہیں کرے. کرو میسج کتلا میسج چیک وہ ہوں گے سبق، اس کے ہمارے سبق ہوں گے. تو آٹلا بتا میسج کیوں دیا گیا تارا موبائل میں؟ گروپ میں سبق چلتے ہیں نا، تو جو کہ آپ نے بھیج دیا، اس نے بھیج دیا. ارے بھائی آتا مولانا نا سبق ہے. یہ بدگمانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں محبتوں کے ساتھ رہنا. ہاں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے مزاج ملتے تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، اس میں آدمی خاموش ہو جاتا ہے، بات آگے نہ بڑھا. حضرت عمر کے زمانے میں وہ قاضی تھے، تو جب میاں بیوی کا مسئلہ آتا تو حضرت عمر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے تھے. ارے سمجھ میں آج کہ نہیں جام نگر والوں، ڈائریکٹ ڈیپ میں نہیں جمع ہوں. اب کوئی بات نہیں، چلو اللہ تعالیٰ برکت دے جاؤ، محبت کے ساتھ رہو جاؤ. یہ حضرت عمر کا معمول تھا، کبھی بھی ڈیپ میں نہیں جاتے تھے حضرت عمر. اور اپنے جتنے بھی عمرا تھے، جتنے بھی ان کے کام کرنے والے لوگ تھے، قاضی لوگ دوسرے ملکوں میں، ان بھی کہتے تھے کہ کوئی دوسرا مسئلہ آوے، قتل کا مسئلہ آوے، مال کا مسئلہ آوے، لین دین کا مسئلہ آوے، اس میں ڈیپ میں جاؤ. کیوں قتل کیا، کس نے قتل کیا، کیا ہوا. میاں بیوی کی میٹر آوے زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، جوڑنے کی کوشش کرو. اس لیے میاں بیوی میں محبتیں ہوں. اور اس کا آسان رستہ بتاؤں بھائی، گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی، گھر میں بہت محبتوں کے ساتھ رہیں اور مال میں برکت بھی ہو، تو اس کا آسان نسخہ بتاؤں، ہدیہ دوں آپ لوگوں کو. اور آسان ہدیہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دو. بس 24 گھنٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سورہ فاتحہ پڑھو ایک مرتبہ. کوئی بھی پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، بچی پڑھے، بچہ پڑھے. اور جو پانی اپنا بڑا پانی ہوتا ہے جس میں ہم لوگ چائے بناتے ہیں، جس میں ہمارا کھانا پکتا ہے، اس میں دم کر دے بس. تو وہی پانی ہمارے کھانے میں استعمال ہوگا، وہی پانی ہمارے اس میں چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی جو ہے شربت میں استعمال ہوگا. اس گھر میں کبھی انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی اور کبھی ٹینشن نہیں رہے گا. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگے گا. اور ایک اور ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ حالانکہ میں سفر کر کے آیا ہوں، آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے، لیکن میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. بتاؤ قبول کرو گے نہیں کرو گے بھائی؟ جام نگر میں ہم نے پراپرٹی بہت بنا لی، بہت مکانات بنا لیے، بہت ماشاءاللہ پلاٹ بھی خرید لیے، بلڈنگیں بنا لی، فلیٹ بھی بنا لیے. اللہ کا شکر ہے، اللہ برکت دے. مکان کی عمر آدمی کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے. آدمی کی وجہ مکان بھاگتے رہتا ہے، آدمی کیوں دیتا ہے مکان بھاگتے رہتا ہے. اس علماء نے لکھا ہے کہ مکان کی جو عمر ہے نا وہ رہنے والے کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے. کئی نسلیں اس مکان میں آتی جاتی رہتی ہیں. تو میں آپ کو جنت میں پراپرٹی بنانے کا ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ جنت میں پراپرٹی بناؤ. آسان ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا. اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ
سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھو، ایک محل تیار ہو جائے گا۔ میں آج کل لوگوں کو کہہ رہا ہوں 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھو، بدرین کی تعداد ہے، 314 ہو جائے، 315 ہو جائے، 320 ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 313 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد جام نگر والوں یاد رکھنا، جو دعا بھی آپ اللہ سے مانگو گے اللہ قبول کرے گا، جو تمہاری حاجت ہوگی اللہ قبول کرے گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا 313 مرتبہ ہم پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ، تو روزانہ ہمارے 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، 31 محل، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے بڑی پراپرٹی 31 بنگلے آپ نے لے لیے تو انکم ٹیکس والے آتے ہی نہیں آتے، ارے آٹلا بتا پیسہ لا دیا کیا جتنے میں حساب آپ ہو۔ جنت میں کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں، روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ بھائی۔ اب آپ کے دل میں ایک اشکال ہوگا، آپ کے دل میں آئے گا کہ مولوی صاحب وہ بڑا بھی تو صحیح، پر آٹلا بڑا بنگلہ جنت میں آپ کرسوں سوں بے روزانہ 31 بنگلے اگر تیار کیے آپ نے تو مرتے دن تک آپ پڑھتے رہے تو کتنے محل ہو گئے، کتنے بنگلے ہو گئے۔ تو مولانا کہ باڑو آپ سے کہ نہیں آ رہتی یہاں، رینٹ مینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں رینٹ مینٹ تو نہیں آئے گا، لیکن اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا انشاءاللہ؟ وہ تو جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے۔ آپ کا کام تو خالی پڑھنا ہے۔ یہ میرا سمجھ لیجئے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرا وہ ہے یعنی وظیفہ ہے جو میں لوگوں کو دیتا ہوں، اور یہ میری 2 تصویریں ہیں، یہ تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب سارے مجموعے کو تو میں دے نہیں سکتا تصویر، وہاں سے اٹھا کے لاؤں گا تو وزن کتنا ہوگا۔ میں تو دلہا دلہن کو دیتا ہوں کہ دلہا دلہن کے لیے میں میری طرف سے ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور دلہا دلہن سے بھی کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ جو ہے اپنا جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ یہ لو یہ ہدیہ میری طرف سے آپ کو، اور ایک جو ہے ہمارے حاجی احمد بھائی ان کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے لایا ہوں، اور الگ الگ کلر کے لایا ہوں تاکہ جو ہے نا میاں بیوی لیلا مجنون جو ہے وہ الجھے نہیں۔ ارے تمہاری تھے نہیں بھائی، الگ الگ آج تاری نے ہماری الجھ مند نہیں، باپو نے آپ ہی تھے، یہ برکت کی چیز ہے۔ تو عبداللہ سے اپنے ہاتھ سے دیا حاجی احمد صاحب کو، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ چلو الحمد لکھا ہوا ہے، ہاں کرا دو، نکاح کے بعد کرا دو، ہاں تو مجھے خالی دے دو، میں دیکھ لوں، مجھے اردو بھی لکھا ہے نا، اب میں تو انگلش نہیں جانتا، اسی لیے ایک کاغذ دے دو، یہ لکھ دیں گے اپنا، میری اس میں سے نکالو نا۔ اور یہ میرا جو وظیفہ ہے 313 مرتبہ والا، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کو کرنے کی بھی اجازت اور آپ کو دوسروں کو کہنے کی بھی اجازت، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اتنا اللہ مال دے گا، اتنا مال دے گا، اتنی دعائیں اللہ قبول کرے گا کہ آپ کہو گے ارے مولوی صاحب کیا ہدیہ دے کر گئے ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔